اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اب فقہ حنفی ترکی میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، آذربائیجان میں بھی ہے، اور ازبکستان میں بھی ہے. میں تو گیا ہوں، افغانستان پورا ایسے کٹر حنفی ہے نا پٹھان، تو وہ تو ایکسٹریم لیول پہ حنفی ہیں وہ، جب سے کیونکہ اسلام آیا افغانستان یا پشاور میں اس وقت سے وہ حنفی ہیں. انہوں نے تو ایسا پکڑا ہے اس کو. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے، دوسرے نے کہا پشاور میں تو اسلام بہت تیزی سے بہت پہلے آیا تھا، صدیوں پہلے. اس وقت کیا آیا تھا؟ تو وہ غلط اسلام آیا تھا. اب آپ کا مسلک پھیل رہا ہے، تو بھائی جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ غلط ہے، جو پہلے سے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہم تو اسی صدیوں سے اسی اسلام کو فالو کرتے آ رہے ہیں جو امام محمد نے 6 کتابوں میں، پھر ان کتابوں پہ آگے کتابیں لکھی گئی ہے، قدوری ہے، ہدایہ ہے. ان کتابوں کو اتنی مقبولیت ملی ہے نا، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. حتیٰ کہ غیر مسلم جب اسلامی احکام پڑھتے تھے تو وہ بھی ہدایہ پڑھتے تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک مسلمانوں کی فقہ کی کتاب ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اس لیے ہندوستان میں بھائی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری کوئی مسجد نہیں دکھائی جا سکتی کہ ہندوستان میں یہ ان لوگوں کی پہلی مسجد ہے. اہل حدیثوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے اور دیگر فرقوں کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے. ہماری کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا، کیونکہ ہم تو صدیوں، جب اسلام آیا تو ہمارے تو اسی وقت سے آئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے فرقہ واریت کا منجا نہیں ہے. ایک صاحب نے کلپ ریکارڈ کروایا کہ دوستو نہ دیوبندی بنو، نہ بریلوی بنو، نہ اہل حدیث بنو، کیونکہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ بنو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں نہ حنفی بنو، جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا اس وقت یہ فرقے نہیں تھے، وہ بنو. بھائی جب ہندوستان میں اسلام آیا تھا تو فقہ حنفی آیا تھا. ملیشیا میں جب اسلام آیا تھا تو فقہ شافعی آیا تھا. سعودی عرب جو اسلام کا مرکز ہے اب تک فقہ حنبلی ہے اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟